کہ ہم آپ کے کہنے پہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں، بلاول کے ساتھ کھڑے ہوں، مریم کے ساتھ کھڑے ہوں. میں نے کہا یہ ظلم نہیں قبول، یہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ جتنے گناہ کبیرہ ان سے بڑا گناہ نہیں. جو 11 دن آپ گزار کے آئے ہیں جیل میں، کیسا ٹائم تھا؟ لگ رہا تھا میں مقبوضہ کشمیر میں کہیں پھنس گیا ہوں. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اپنے سٹیزنز کو پیار دینا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا. اگر آپ کو ہم سے کوئی تکلیف ہے، ہم سے کوئی مسئلہ ہے، آپ ہم سے بیٹھ کے بات کرو. جو ہماری نظروں میں ادھر تھا نا، کم از کم میری نظروں میں وہ اب ادھر ہے. مجھے نہیں اندازہ تھا ایک گنڈے اور ایک تھرڈ کلاس قسم کے نہیں ہوتے وہ جو کنٹٹوں والی حرکتیں، مجھے نہیں اندازہ تھا ریاست اس طرح کی بھی حرکتیں. کیا ان 11 دنوں میں کوئی ٹارچر بھی کیا گیا تھا؟ کوئٹہ جی 18 گھنٹے پہنچتا ہوں، اب جی ادھر چلو، اب جی لاہور چلو اگلے دن ہی، اب جی نہیں اب کراچی چلو، اب جی نوشہرہ چلو. یہ اٹ سیلف از ٹارچر. مجھے 50 ڈنڈے مار کے اگلے دن چھوڑ دے، میں کہوں ہاں مارو چھوڑو مجھے اگلے دن. وہ اس کیا ہوگا؟ بازو ٹوٹا ہوگا، فریکچر ہوگا، کیا یہ بھی کوئی درد ہے یار؟ ہمیں آپ 2G3 ہمیں کارگل کھڑا کر دو، ہم اس طرح کے لوگ ہیں یار. ہمیں آپ LOC پہ کھڑا کرو، ہم انجوائے کریں. ہم یہ سزا دے دیتے یار. آپ نے کل ہماری صفوں میں کھڑا ہونا، آپ ہمیں پیار کرو. آپ کو اللہ نے اسٹیٹ دے دیا ہے، کا اختیار دے دیا ہے، آپ کو اسٹیئرنگ ویل دے دی. اس کا یہ مطلب نہیں آپ گاڑی ہم پہ چڑھاؤ. اچھا، آپ جب بھی آتے تھے نا کیمرے پہ ایک جملہ بولتے ہوتے تھے، آؤ بچوں سیر کروائیں تمہیں پاکستان کی. تو یہ آپ کون سی سیر پہ نکلے ہوئے تھے؟ 11 دنوں میں کوئی ایسا ٹائم بھی آیا تھا جب آپ کو فیل ہوا ہو کہ یار بس مطلب ڈیڈ ہو گیا؟ رہائی کے بعد آپ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، تو خان صاحب نے کیا کہا؟ السلام علیکم جی، فیضان چودھری کو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں حسان خان نیازی صاحب. حسان بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا، جو 11 دن آپ گزار کے آئے ہیں جیل میں، تو وہ کیسا ٹائم تھا؟ اچھا تھا، بالکل ایک گڈ لرننگ تھی. ایک کہہ لیں کہ ایک آپ کو نا فیز تھا، مطلب جس میں آپ نے اپنے آپ نے اور مضبوط ہونا تھا اور سیکھنا تھا. ایک ایکسپیرئنس تھا. آپ نے فرق جگہ سے بیٹھ کے دنیا کو دیکھا. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ نو ریگریٹس ٹو ایکسٹینڈ کہ یہ نہیں کوئی غم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. میں یہ کہوں کہ وہ غلط نہیں ہے تو وہ نہیں میں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اپنے سٹیزنز کو پیار دینا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا. ان سے وہ اعتزاز احسن کا جو جملہ ہے لائرز موومنٹ 2008 کی کا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی نا، وہ بڑا مزہ آتا تھا، گوز بمپس ملتے تھے سنتے ہوئے بھی. ابھی بھی ریسنٹلی بھی اس نے کہیں بولی یہ بات. تو ریاست ہوگی ماں کے جیسی کا کانسیپٹ کل ہو جاتا ہے ادھر، کیونکہ میرے کیس میں ریاست ماں کے جیسی نہیں تھی، ریاست دشمن جیسی تھی، ریاست انڈیا جیسی تھی. لگ رہا تھا میں مقبوضہ کشمیر میں کہیں پھنس گیا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک ہارش ریئلٹی ہے. اگر آپ کو ہم سے کوئی تکلیف ہے، ہم سے کوئی مسئلہ ہے، آپ ہم سے بیٹھ کے بات کرو. آپ ڈرا دھمکا کے بدتمیزیاں کر کے ہیوملیٹ کر کے ڈگنیٹی کو میری اٹیک کر کے تو نہیں سیکھ وہ کر سکتے. الحمدللہ میری ڈگنیٹی، میری عزت اللہ کی امانت اور اللہ نے مجھے دینی ہے، لینی ہے. وہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے آپ لے سکو. آپ ٹل کا زور لگا لو، آپ ہماری عزت کو کچھ نہیں کر سکتے. وہ اللہ نے عزت ذلت کا وہ اللہ کے پاس ہے. تو میری نظر میں وہ جو ریاست یا اسٹیٹ جس کو میں جو ہماری نظروں میں ادھر تھا نا، کم از کم میری نظروں میں وہ اب ادھر ہے. وہ نیچے آ گئے، وہ گر گیا ہے. میں وہ جو اس کا میگمیٹی تھی، اس کی وہ جو تھی کیا بولتے ہیں، اس کا ایک اسٹیچر تھا، اس کا ایک دبدبا تھا، وہ ادھر آ کے گر گیا. مجھے نہیں اندازہ تھا ایک گنڈے اور ایک تھرڈ کلاس قسم کے نہیں ہوتے وہ جو کنٹٹوں والی حرکتیں، مجھے نہیں اندازہ تھا ریاست اس طرح کی بھی حرکتیں کر سکتی. تو کیا ان 11 دنوں میں کوئی ٹارچر بھی کیا گیا تھا؟ ہاں، پہلے 2 دن تو تنگ کیا نا مجھے. یہ جو 11 دن تھے اٹ سیلف ٹارچر تھا. یہ کیسے ٹارچر نہیں تھا؟ مجھے اٹھا کے جی آپ پٹیالہ رات لیٹ آیا ہوں، لیٹا ہوں، سویا ہوں، پوری نیند نہیں. آپ کہتے اب کوئٹہ چلو. کوئٹہ جی 18 گھنٹے پہنچتا ہوں، اب جی ادھر چلو، اب جی لاہور چلو اگلے دن ہی، اب جی نہیں اب کراچی چلو، اب جی نوشہرہ چلو. تو یہ اٹ سیلف از ٹارچر. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ٹارچر خالی ڈنڈا ہے، میری نظر میں مجھے 50 ڈنڈے مار کے اگلے دن چھوڑ دے، میں کہوں ہاں مارو چھوڑو مجھے اگلے دن. اچھا، سمپل بات ہے. کیا ہو گیا یار، 50 ڈنڈے کھا لیں گے، کیا ہوگا؟ ورسٹ کیا ہوگا؟ بازو ٹوٹا ہوگا، فریکچر ہوگا، کیا یہ بھی کوئی درد ہے یار؟ ایسی درد ہے کہ میں جس
حالت میں پکڑا گیا تھا. میرے اس دن یہاں میری انٹرنل بلیڈنگ ادھر تھی, میری کمر پوری چھلی ہوئی تھی وہ ڈنڈوں سے, مجھے یاد ہے. میری یہ انگلی یا مائنر فریکچر تھا انگلی پہ. تو مجھے تو یہ تو نہیں ہے کہ میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پھر پہنچ گیا تھا. میں یہ تو نہیں لاہور والی مار کے بعد میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس نہیں گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میرے لیے. تو میرا تھریش ہولڈ آف درد از فرق. آپ نے میری ڈگنیٹی اٹیک کیوں کی؟ آپ اپنی بیٹی ماں کی کرو, اپنے بچوں کی کرو, آپ ہماری کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو کیا 11 دنوں میں کوئی ایسا ٹائم بھی آیا تھا جب آپ کو فیل ہوا ہو کہ یار بس مطلب ڈیڈ ہو گیا؟ نہیں, ڈیڈ تو نہیں ہونا تھا الحمدللہ. ڈیڈ کیا ہوتا ہے, ڈیڈ تو شاید 2-4 سال لگ جاتے کرتے کرتے. ڈیڈ والا ایلیمنٹ نہیں تھا. اعصاب ٹوٹ گئے ہوں کبھی؟ نہیں, ویسے ہوتا تھا, مایوسی آتی تھی کہ یار میں پھر کہتا ہوں, غم کہہ لیں ایک تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور ریاست نکلی پرائی جیسی. ستیلی ماں والا سلیقہ. ستیلی ماں بھی بہتر ہوتی ہے. اچھا, یہ بالکل لگ رہا تھا کوئی دشمن ہے. اچھا, ہم نے دیکھا جب بھی آپ پیشی پہ جاتے تھے آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے, تو ان کا رویہ کیا تھا؟ کیا وہ بھی مایوس تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ نہیں, میں تو ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے کوئٹہ میں پیشی کے دوران. آپ نے میرا ٹویٹر نہیں دیکھا. اس میں والد تو مجھے کہہ رہے بریو بوائے, آئی ایم پراؤڈ آف یو. کورٹ روم کے اندر تھپکی دے رہے ہیں, ہتھ کڑی میں تھا میں. اور والدہ کا کیا رویہ تھا؟ والدہ تو پہلے دن بس بات ہوئی تھی. اچھا, تو کہتی ہیں کہ اب مایوس نہ کرنا, اب مطلب کھڑے فل سپورٹ تھی گھر والوں کی طرف اب کھڑے رہنا, اچھا, ڈٹے رہنا. ظاہر ہے ٹھیک ہے. تھی پوری تھی. میرے والدین بڑے رائٹ رانگ کا ڈفرینسیشن. والد اور پی ٹی آئی اس ٹائم ایک پیج پہ ہیں کہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ سیاست کے اوپر دونوں کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی سے جو اختلاف ہے وہ تو ان کا ذاتی ہے والد صاحب کا. رہائی کے بعد آپ عمران خان صاحب سے ملے ہیں, تو خان صاحب نے کیا کہا؟ خوش تھے, پراؤڈ تھے, کہتے کہ یار تم اچھے میسج دیے, تکڑے میسج دیے. اور الحمدللہ مجھے تھا کہ مایوس نہیں کرنا لیڈر کو. اچھا, آپ جب بھی آتے تھے نا کیمرے پہ ایک جملہ بولتے ہوتے تھے, آؤ بچوں سیر کروائیں تمہیں پاکستان کی, تو یہ آپ کون سی سیر پہ نکلے ہوئے تھے؟ پاکستان کی سیر مطلب عمومی طور پہ سیر جو ہے وہ ناران کا گان والی سائڈ پہ کرتے ہیں, لیکن آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. اچھا, آپ کو ایک ویسے بات بتاؤں, جو میں ریاست کو سنانا چاہ رہا تھا, جو میرے جنہوں نے مجھے کسٹڈی میں لیا تھا ان کو سنانا چاہ رہا تھا, ان کے لیے تھا یہ ضروری. یہ پوری پوئم بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, کیونکہ یہ پوئم ہے ایک بڑی محب وطن, ایک پیٹریوٹزم پہ بیسڈ پوئم ہے. اچھا, جہاں قربانی کی بات ہو رہی ہے, جہاں سمجھ رہے دھرتی کے لیے جان دینے کی بات ہو رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھائی سیر کرا رہے ہو ان لوگ, مطلب کیا کر رہے ہو آپ؟ ہمیں آپ 2G3 ہمیں کارگل کھڑا کر دو, ہم اس طرح کے لوگ ہیں یار. ہمیں آپ LOC پہ کھڑا کرو, ہم انجوائے کریں. ہم یہ سزا دے دیتے یار کہ آج 6 دن LOC گزارتے, پھر مزہ بھی آتا. بالکل ایسے کوئی مطلب ٹینک چلانا سکھا دو, کوئی اس طرح کے کام کراؤ نا, کوئی سزا اچھی دو. یہ نفرت کے بیچ کیوں بوتے ہو ہمارے اندر یار؟ ہم بھی تو اپنے ہیں. جیل سے واپس آنے پہ کوئی فرق پڑا ہے آپ کے حال احوال پہ, یا ابھی بھی وہی غرض ہے؟ ویسے ہی ہیں ظاہر ہے, کیا چینج ہونا ہے. میں نے کیا کہا, نفرت کا بیج بویا ہوا ہے, اس کوشش کریں اس بیج کو ماریں کسی طرح. کیونکہ آپ کے ایک بیان پہ انہوں نے فسادات پہ اکسانے کا مقدمہ جو ان سے ہے وہ درج کیا ہوا تھا. وہ غالباً میرا ہی انٹرویو تھا جو میں نے کیا تھا, جس میں آپ نے وہ بیان دیا تھا. تو اس بیان پہ آپ پہ مقدمہ ہوا, اور بعد میں پتہ چلا وہ جس نے مقدمہ کروایا وہ بھی جیل میں ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا بھی تھا. ہاں جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, مذاق نہ بنائیں. یہ باتیں کل کو انڈین چینلز پہ چل جاتی ہیں اور بے عزتی ہوتی ہے ہمارے ملک کی. اگلے کہاں نکل گئے, اگلے سپیڈ ٹرینیں بنا رہے ہیں, اگلے 700 جہازوں کا آرڈر دے رہے ہیں, اگلے IT میں دنیا کو میں IT بیچ رہے ہیں. آپ ہمیں بیچ رہے ہیں, بھیج بھی رہے ہیں. اب میں کہہ رہے جاؤ یہاں سے, کیوں پاکستان میں کیوں نکلو پاکستان سے باہر یار. اب یہ کیا پیغام دیں گے جو یہ سب کہہ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ سلسلہ رکے گا؟ میں چاہوں گا کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا جائے, اگر آپ کو ہماری باتیں تلخ لگ رہی ہیں, سخت لگ رہی ہیں, آپ سمپل وہ رول اپلائی کریں کہ ہمیں پاکستان کے بچے
ہم ہیں پاکستانی, ہم آپ کے شہری ہیں اور آپ ہمارے شہری ہیں, یہ سمجھیں اس کو. اور آپ ہمیں دھکیلے مت, آپ ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیں. آپ ہمارے میں سے ہیں, آپ نے کل ہماری صفوں میں کھڑا ہونا ہے. آپ ہمیں پیار کرو. آپ کو اللہ نے طاقت دے دی ہے, آپ کے پاس مسلز ہیں, آپ کے پاس نمبرز ہیں, اس سینس میں کہ آپ کو اللہ نے اسٹیٹ دے دیا ہے, کا اختیار دے دیا ہے, آپ کو اسٹیئرنگ ویل دے دی. اس کا یہ مطلب نہیں آپ گاڑی ہم پہ چڑھاؤ, آپ ہمیں اس گاڑی میں سوار کرنے کی کوشش کرو. اگر ہم اس گاڑی میں سوار ہونا نہیں چاہ رہے, اب ہمیں سمجھاؤ. شاید آپ کی گاڑی میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں, ہم صرف چاہتے ہیں وہ کانٹے آپ پھینک دیں باہر, پھر سوار ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہو, میں نے یہی بات کی, میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم آپ کے کہنے پہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں, بلاول کے ساتھ کھڑے ہوں, مریم کے ساتھ کھڑے ہوں, تو میں نے کہا یہ ظلم نہیں قبول. اس سے بڑا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کبیرہ, جتنے گناہ کبیرہ ان سے بڑا گناہ ہے میری نظر میں. اپنی ریاست کے ساتھ ہم دغا نہیں کریں گے. آپ ہمیں کسی دریا میں پھینکنا چاہتے ہو پھینک دو, آپ ہمیں کسی اور ملک میں بھگانا چاہتے ہو بھگا دو, لیکن ہم یہ دغا نہیں کریں گے. تو اس بات پہ ہم آج بھی قائم ہیں, اور یہی میسیج ہے میرے لیے ساروں کے لیے کہ ریاست ہونی چاہیے ماں کے جیسی, اور اس ریاست کے لیے ہم جان دیں گے انشاءاللہ. اس ریاست سے ہم عشق کرتے ہیں, اور ہم سب عشق کرنا چاہیے. اور جو ہم خان صاحب کے کاز کے ساتھ ہیں, اس کو جہاد سمجھ کے کرتے ہیں, ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. تو 11 دن جو میں نے کاٹے ان میں میرا خیال ہے وہ کچھ دن تراویح نہیں پڑھی تو گھر والوں نے گلا کیا, تو میں نے کہا میں تو 11 دن بہت عبادت کر کے آیا ہوں, تو یہ میرے لیے وہ ثواب کا ٹائم تھا, میں نے بہت ثواب کمائے انشاءاللہ. آخر میں موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی کمنٹ کر دیں, کیونکہ سپریم کورٹ اس وقت بڑا ایک اہم رول جو ہے نا وہ ادا کر رہی ہے سارے معاملے میں, کیونکہ حکومت تو ڈٹی ہوئی ہے کہ الیکشن نہیں کروانے. کبھی وہ انہوں نے وہ بل بھی مسترد کر دیا فنڈز والا, لیکن سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا کہ فنڈز دیں. لیکن 8 ججز کے خلاف ریفرنس ظاہر ہو گیا, تو کیا کوئی فرق پڑے گا, یا الیکشن وہی ہوں گے جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہے؟ 8 یہ کریں گے, اگلے 7 کر دیں گے, اور ریفرنسز ہوتے رہیں گے. آپ لڑا رہے ہو اسٹیٹ کو, لڑا رہے ہو آپ ایگزیکٹو کو, لڑا رہے ہو جوڈیشری سے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پنگوں میں ڈال دیا ہے. میری نظر میں میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور عمر الطاف بندیال صاحب اور 8 جو باقی جو ججز 8 ہیں 9 ہیں, کوئی کہتا ہے 9 بھی ہیں, تو یہ میری نظر میں پاکستان کو بچا رہے ہیں, آئین کو بچا رہے ہیں. میری نظر میں آج پھر کل اور آج آئین کو بچایا گیا ہے. یہ الیکشن 90 دن میں کرانے کی کوشش جو کر رہے ہیں بندیال صاحب, یہ آئین کو بچا رہے ہیں, اور اس آئین کو بچانا ان پہ بھی فرض ہے. انہوں نے اوتھ بھی اسی چیز کا لیا ہوا ہے. اور پارلیمنٹ جو حرکتیں کری, ظاہر ہے کرپٹ کا ٹولہ بیٹھا ہے. پارلیمنٹ کیا ہے, یہ پارلیمنٹ ہے, سب سے بڑی پارٹی تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو ہم اس کو پارلیمنٹ کو کیا اوقات, اس کی اوقات ہی کوئی نہیں پارلیمنٹ. یہ ربر اسٹیمپ کی بھی کوئی اگلی نسل کی پارلیمنٹ ہے. کرپٹ پپٹ, یہ پپٹ شو میں بول رہا تھا, میں کسی کو کہہ رہا تھا یہ پپٹ شو ہے. بیٹھ کے نا آپ گیلری میں بیٹھ جاؤ اور پپٹس کو دیکھو, یہ پپٹس کیا کرتے ہیں, ان کا تو کہیں آپریشنل سسٹم ہی کہیں اور ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی شوڈ ٹیک پارلیمنٹ سیریسلی. عمر الطاف بندیال صاحب جو کر رہے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو. آئی تھنک کہ وہ انہوں نے آئین کے ٹرو محافظ بن کے سامنے آئے. بہت شکریہ حسان بھائی اپنے وقت کا. حسان بھائی نے بڑا ایک سالڈ پیغام دیا کہ ریاست کو ماں جیسا ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.